امام حسین علیہ مقام آپ کی شہادت ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ امام حسین علیہ مقام کی شہادت رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، اور وہ شہادت بیان کرنا ہمیں نہیں آتی جس میں خود بھی رویا جائے اور عوام کو بھی رلایا جائے۔ امام حسین کی شہادت کو بیان کر کے مزہ تو جب ہے کہ جب دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو، جب دل میں جذبہ شہادت پیدا ہو کہ امام حسین علیہ مقام نے اس نماز کے لیے 72 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہماری اس نماز کے ساتھ وفا کتنا ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ مقام نے قرآن مجید کی تلاوت کو نیزے کی نوک پر بھی جاری رکھا، اور ہماری قرآن مجید کے ساتھ محبت کتنا ہونی چاہیے۔ امام حسین نے اس دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش فرما دیا۔ ہماری اس دین اسلام کے ساتھ محبت کتنا ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، حضرت امام حسین علیہ مقام کا پیغام بھی یہی ہے، اور قرآن مجید میں جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے ان کو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، اور میں کچھ نہیں مانگتا۔ یہ آیہ مبارکہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپ نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر ذریعہ آمدن بہت کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، تو یہ مشورہ ہوا کہ ہم کچھ احباب مل کے ماہانہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا کریں گے۔ نذرانہ دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نذرانہ لینا یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی ایک کمال کی بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام پریشان تھے اس بات کو لے کر کہ بظاہر ذریعہ آمدن بہت کم ہے ہی نہیں، لیکن خرچ بہت زیادہ ہے۔ بے عین ہی اسی طرح منبر رسول کے جتنا بھی وارث ہے، مصلی رسول کے جتنا بھی وارث ہیں، بظاہر تو ان کا ذریعہ آمدن بہت کم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ منبر اور مصلی کے ساتھ سچے وفادار ہیں تو ان کے کپڑے بھی چمک رہے ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی اچھا ہوتا ہے، ان کے پاس بڑی سے بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے جن کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا صلہ ہے۔ تو وہ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آپ نے مشورہ کیا، اور پھر بعد میں اس بات پر غور و فکر کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائے گا کون، جا کے یہ عرض کرے گا کون کہ ہم آپ کو یہ نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مقرر کیا گیا کہ آپ جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بڑے طریقے سے بات کی کہ آپ کا بظاہر ذریعہ آمدن بہت کم ہے اور اخراجات ہے، ہم نے یہ چیز طے کی ہے کہ آپ نے دین متین کی جو خدمت کی ہے، جو وحدہ لا شریک کی پہچان ہمیں کروائی ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ دے نہیں سکتے جو آپ نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ کچھ نذرانہ ہے
یہ قبول فرما لیا کریں ہر مہینے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ میں دین کی خدمت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، اور محبت بھی نہیں، مودت۔ حالانکہ قرآن مجید میں لفظ محبت بھی ذکر ہوا، لیکن یہاں پر لفظ مودت آیا ہے۔ محبت میں اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت میں صرف محبوب کو حاصل کر لینا، یہ اس کا حاصل ہے، اور مودت جو ہے اس کی مثال یہ ہے کہ محبوب کو حاصل کر کے اس کے ساتھ رہنا اور اس کے بغیر ایک لمحہ بھی زندگی نہ گزار پانا، یہ مودت ہے۔ پھر مثال دے گئی، مودت کی مثال یہ ہے کہ جیسے پانی دودھ میں شامل کرے تو دودھ ہو جاتا ہے، جب اس کو پکانے کے لیے آگ پر رکھا جاتا ہے تو وہ پانی جو ہے اس میں سے بھاپ کے ذریعے نکل جاتا ہے، پھر جب وہ پانی باہر نکلتا ہے تو دودھ بھی ابلنے لگتا ہے، وہ بھی باہر آنے لگ جاتا ہے، پھر کیا کیا جاتا ہے، اس میں پانی چھڑکا جاتا ہے، پھر وہ دودھ بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب جو چیز اس میں شامل کی گئی تھی وہ جب نکلتی ہے تو دودھ بھی ساتھ نکلتا ہے، پھر اس کے ساتھ پانی کو ملانے کے لیے جو مودت تھی اس کو قائم کرنے کے لیے جب پانی کو چھڑکا جاتا ہے تو دودھ واپس نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ وہ پانی کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی، پانی سے باہر نکالو گے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، پانی میں ڈالو گے سکون سے زندگی گزارے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میرے قرابت داروں سے، اہل بیت اطہار سے مودت کرتے رہنا۔ مودت یہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت سے اگر ایک بھی لمحہ اگر تم دور ہو جاؤ تو تڑپ جاؤ۔ اگر میرے اہل بیت اطہار میں سے کسی کو پریشان دیکھو تو تڑپ اٹھو، میں یہ سوال کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کیے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟